نے اتار دی، نازل فرما دی، اس نے نور کو بھی بھیجا، کتاب کو بھی بھیجا، لیکن جب اعلان رب ذوالجلال کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے اپنی طرف سے نور اور کتاب بھیجی ہے، نور اور کتاب بھیجی ہے، لیکن فطرت کا تقاضا یہ ہے بھائی تاریخ میں ڈھونڈو یہ نور کب سے چلا، یہ نور کب سے چلا ہے، فطرت کا تقاضا ہے نا، اس نے تو اعلان کر دیا، چلو ہم رب سے تو رابطہ کر نہیں سکتے، جناب موسیٰ نے ضد کی تھی تو جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے ایک طرف دیکھنے کے بعد، ہم تو نہیں رابطہ کر سکتے بھائی، اتنی ہمت نہیں ہے، ہم نہ نبی ہیں نہ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے نہیں، تو کس دربار میں چل کے پوچھیں، تو چلو سرکار دو عالم کے دربار میں چل کے پوچھتے ہیں، سرکار دو عالم یہ نور کب سے آیا ہے، یہ نور کب سے آیا ہے، تو جب سرکار سے دوزانو ہو کے ادب و احترام سے پہلے درود شریف ہے، درود، کیونکہ سرکار کے صحابی گزارش کرتے ہیں، خلیفہ اول لکھتے ہیں کہ جب ہم سرکار کے ساتھ محض گفتگو ہونا چاہتے تھے تو ہم درود و سلام پڑھا کرتے تھے، درود و سلام کے ساتھ ہم عرض کیا کرتے تھے سرکار آپ پر ہماری جانیں قربان، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، پھر ہم محض گفتگو ہوتے تھے، پھر ہم گفتگو کیا کرتے تھے، گزارش کیا کرتے تھے، اپنے سوال پیش کیا کرتے تھے، تو ہم بھی تو بھائی درود و سلام کے ساتھ اپنا سوال پیش کریں گے، صلوات پر محمد و علی محمد۔ سرکار یہ نور کب سے، کیونکہ جب پتا چلے گا کہ نور جب تب سے تب سے قرآن بھی ہے، دونوں برابر آ رہے ہیں، تو سرکار فرمائیں گے نادان وہ کیا سوچتا ہے نور کب سے، یہ نور خلق اول ہے، کائنات کی کوئی شے نہ تھی تو یہ نور تھا، کائنات کی کوئی شے نہ تھی تو یہ نور تھا، اور اس نور کے حصے بنتے چلے گئے، انا والی من نور واحد، میں ولی ایک ہی نور سے ہے، میں ولی ایک ہی نور سے ہے، اچھا سرکار آپ اور مولا کائنات ایک نور سے، تو پھر کمال کی یہ بات ہے بھائی، یہاں کشمیری لوگ بیٹھے ہیں، ایک مثال دے دوں، کشمیر کا ایک سیب لاؤ گے نا، لا کے یہاں کاٹو گے، جب نصف سے کاٹو گے ادھر بھی سیب ہوگا ادھر بھی سیب بھی ہوگا، یہ کمال الگ ہے کہ وہ نور مرسلین تھا، یہ نور امیر المومنین ہے، وہ نور فخر انبیاء تھا، یہ نور اولیاء ہے، لیکن جو ادھر ہے مواد وہ ادھر ہے، نور کے دو حصے ہیں نا، علاوہ علی من نور واحد، تو ایک بات تو پتہ چل گیا کہ سب سے پہلی مخلوق اول وہ، تو اس کا مطلب قرآن بھی ہے وہی، میں ایک بڑی محنت اسی لیے کر کے لایا ہوں کہ کچھ لوگ تھے، رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے، یہ دنیا والوں، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن کا علم دے کے بھیجا ہے، اتنا خیال رکھنا، اس کو اپنے سائز جیسا نہ سمجھنا، اس کے جا کے دربار میں جا کے دوزانو ہو کے درود و سلام سے بات کرنا، احترام سے بولنا، جو بولنے تو احترام سے جاتے تھے نا، ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہاں جا کے جاروب کشی کرتے تھے، اپنی داڑھی سے دہلی صاف کی صفائی کرتے تھے، اور اتنا کمال تھا کہ ان کے فضائل پہ بیٹھ کے رونا شروع کرتے تھے، اور پھر زیادہ سے زیادہ سرکار اور فضائل سناؤ، سرکار اور فضائل سناؤ، سرکار اور فضائل سناؤ، کمال اتنا تھا کہ ان کو اس نور سے اتنی روشنی ملی کہ کائنات کے نظام کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے، میں نے موضوع کو کھیل دیا ہے، جلدی سمے ڈوب دیا، ٹائم نہیں لینا ہے، گزارش یہ ہے کہ نور تو اس نے بھیجا، لیکن وہی ایک بیان فرما رہا ہے رحمان کہ اس نور کے قریب جا کے تو دیکھو، اس کے سامنے سر جھکا کے تو دیکھو،
میں کیسے کیسے گوہر بنا دیتا ہوں، میں کیسے کیسے گوہر بنا دیتا ہوں، کسی کو 9 درجے میں لے جاؤں گا، کسی کو 10 درجے میں لے جاؤں گا. اور 9 درجے والا کا کمال کیا ہے؟ ایک دن جناب ابو ذر غفاری نے دعوت دی جناب سلمان فارسی کو، آؤ میرے گھر میں کھانا کھا لو. گئے، جا کے کھانا کھایا، چلے گئے. دوسرے دن جناب سلمان فارسی نے دعوت دی، آؤ ابو ذر غفاری آج میرے گھر کھانا کھا لو. احسان کا بدلہ احسان ہے نا بھائی، احسان کا بدلہ احسان ہے. چلے گئے. اب باتیں کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا. بھوک نے شور مچایا. جب شور مچانے سے شروع کیا تو ایک مرتبہ صبری سے ایک ساختہ جملہ نکلا. سلمان فارسی جی بزرگ غفاری کچھ تلوار پر محمد علیہ کچھ کھلاؤ گے یا خالی بھوکے ہی ٹہلاؤ گے؟ کاش. اب ایک درجے کا فرق تھا. اور کتنا فرق تھا کہ سرکار فرماتے تھے ابو ذر غفاری اگر پتہ چل جائے کہ سلمان فارسی ہے کیا تو تم اسے قتل کر دے. آج 2 جملے فضائل کے مولا کائنات کے کوئی پڑھ دینا تو فتوی شروع ہو جاتے ہیں، یہ غرور کرتا ہے، یہ نصرانی ہو گیا ہے. ہمیں ہے پتہ ہی کیا ہے. تو وہ تو معصوم تھے، وہ کائنات جو کائنات کو علم بھی دیتے ہیں، پتہ بھی دیتے ہیں، وہ پوری کائنات کے مالک ہیں. ان کے بارے میں یہ تو غیر معصوم ہے جن کو 10 درجے کا ایمان پہ لا کے کھڑا کر دیا سرکار نے. سلمان فارسی تو 10 درجے کا ایمان رکھتا ہے، اس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں. اگر مان لیتے نا سلمان فارسی جو گفتگو سنا رہے ہو اس میں کوئی غذا بھی تو دے دو، کیونکہ محبت سے بہت مخلوق نے پیٹ بھرے ہیں. تاریخ آپ کے سامنے ہے. جب جناب یوسف علیہ السلام کے روڈ میں قحط پڑ گیا، سارے خزانے خالی ہو گئے تو دنیا آئی آ کے گزارش کی اے اللہ کے نبی پورے خزانے خالی ہو گئے، دنیا بھوک سے مرنے لگی ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا آؤ ایک مرتبہ میری زیارت کر کے چلے جایا کرو، برابر 1 مہینہ یا 3 مہینے بھوک نہیں لگے گی. اور بہت عرصہ ایسے ہی گزرا کہ لوگوں کو بھوک لگتی تھی، آتے تھے زیارت کر کے چلے جاتے تھے. محبت سے معصوم کو دیکھنے سے بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے. دنیا کہتی ہے محشر کے میدان میں عزاداروں کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ان کے دل میں محبت اہل بیت ہے. گرمی ان سے دور بھاگ جائے گی. وہ نفس و نفسی کا عالم نہیں ہوگا. میں اس طرف نہیں بڑھتا، بہت احتیاط سے چلتا ہوں، مجھے پتا ہے مجھ پہ فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اب ابو ذر غفاری کیا کہہ رہے ہیں؟ بھوکے کہلا رہے ہو. اگر اتنا مان لیتے ہو نا جی تو ہمیں گفتگو سنا رہے ہو، اس میں ہماری غذا کا انتظام نہیں کر رہے ہو تو پھر کھانے کی ضرورت نہ پڑتی. اچھا بھوک لگی ہے؟ ہاں بھوک تو لگی ہے. ایک مرتبہ اٹھے جناب سلمان فارسی تھوڑی ہنڈیاں چاول جو بھی غذا تھی ڈالی چولہے پہ رکھی، پاؤں آگے کیا، پاؤں کے حصے سے آگ جلنا شروع ہو گئی، پاؤں کے پنجے سے آگ جلنا شروع ہو گئی. جب دیکھتے ہیں حیران ہو گئے، کمال ہے، لکڑیاں لگانے کے لیے بجائے پاؤں آگے کر دیا ہے، لکڑیاں لگانے کے بجائے پاؤں آگے کر دیا ہے. بھائی ادھر آگ جا رہی ہے تو پاؤں بھی تو جلنا چاہیے. نہ پاؤں چل رہا ہے اور کھانا بن رہا. حیران ہو گئے، پوچھ نہ سکے. کھانا کھایا، کھانے کے بعد دل میں تمنا مچلی چلو سرکار سے پوچھتے ہیں مسجد نبوی میں سلوات پر محمد چلو سرکار سے پوچھتے ہیں مسجد نبوی میں. گئے. ایک مرتبہ لب کشائی کی نہیں تھی، سرکار کی نگاہ میں آئے، رسالت کے لب ہلے، فرمایا ابو ذر غفاری میں نے تو کہا تھا، میں نے فرمایا کہ تم 9 درجے کا ایمان، 10 درجے پہ ایمان پہ فائز ہے. سلمان فارسی 10 درجے پہ فائز ہے. اب لب کشائی نہ کر سکے. چلو امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ اطمینان کرم تو چاہیے نا بھائی. اطمینان کرم کے لیے بڑے بڑے انبیاء نے سوال کر لیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اے رب الجلال
زندہ کیسے کرے گا؟ رب الجلال نے کیا فرمایا؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے لیکن اطمینان قلب چاہیے مجھے. اب تو جناب ابو ذر غفاری کو بھی اطمینان قلب چاہیے تھا نا. ہاں اطمینان قلب کے لیے چلو مولانا کائنات کے پاس چلتے ہیں. وہاں پہنچے ابھی لب کشائی کی نہ تھی. میرے مولا نے فرمایا سرکار نے فرما دیا یقین نہیں ہوا. یہاں بھی کترا گئے معاملہ. ابھی اور ایک دروازہ ہے جہاں سے ملے گا ہمیں کچھ نہ کچھ. مجھے جو روحانی غذا چاہیے وہ ملے گی. وہاں سے آگے نکلے. چلو ہنسنے کرینے سے پوچھیں گے کیونکہ ہم کھیلتے رہتے ہیں ہمیشہ کھلاتے رہتے ہیں انہیں. کبھی کاندھے پہ اٹھاتے ہیں کبھی گودی پہ اڑاتے ہیں کبھی بازو کا جھولا جلاتے ہیں. ان سے بھی پوچھ لیں گے. جب گئے دونوں ہنسنے میں کرینے نہ کٹے تھے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ پڑی. اچھا چچا ابو ذر غفاری نانا کے پاس بھی گئے اطمینان قلب نہ ہوا. بابا دادا کے بابا کے پاس بھی گئے اطمینان قلب نہ ہوا. ایک کام کرنا نماز عشاء کے بعد کچھ رات گزرنے کے بعد فلاں بلندی پہ چلے جانا دیکھنا کچھ ملے گا اطمینان قلب ہو جائے گا. جب رات تھوڑی سی گزری بلندی پہ گئے انتظار تو بڑی بےتابی سے تھا کہ بھائی یہ سلمان فارسی نے کیا کر دیا ہے. جب گئے جا کے دیکھا کیا دیکھا ادھر ایک وادی ہے وہ میدان میں بڑا. اس میدان میں سلمان فارسی کھڑے ہیں. کھڑے ہو کے سورج کو اشارہ کرتے ہیں نکلا نکل آتا ڈوب جاتا ہے. نکلا نکل آتا ہے ڈوب جاتا ہے. چند لمحے دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی سلمان فارسی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں. کہا چھپاؤ مت ہم نے دیکھ لیا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے. کیا دیکھا؟ ابھی آپ سورج کو نکالتے تھے پھر ڈبو دیتے تھے پھر نکالتے تھے پھر ڈبو دیتے تھے پھر نکالتے تھے پھر ڈبو دیتے تھے. ہم نے آپ کے عمل کو پکڑ لیا ہے. کچھ نہیں ایسے ہی کر رہا تھا. نہیں بھائی بتاؤ یہ کر کیا رہے تھے تم؟ ہاں یار ابو ذر غفاری تانا کیا کرو. جب مجبور کیا اصل میں سرکار نے ایک دن فرمایا تھا جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں. میں تجربہ کر رہا تھا کہ میں سچی محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اداکاروں موضوع بہت طویل ہو گیا ہے. مجھے کہیں اور جانا تھا. سفر شہزادی نے کہیں اور کرا دیا ہے. سلوات وہاں بنا میں اسی سفر کو جاری رکھوں کہ ابو ذر غفاری وہ شخص ہیں اس امیر ترین خاندان کے خانوادہ ہیں جس میں مکہ والے جاتے تھے تجارت کے لیے. اونٹ لاد کے گھوڑے لاد کے جا کے سارا مال اس کے خاندان کو دے کے چلے آئے. اور ایک دن ابو ذر غفاری کے بابا ان کی کتاب میں اپنی کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ مکے کی سرزمین پہ ایک احمد آنے والا ہے جس کا وسیع ایریا ہوگا اور مکے کی سرزمین کو پاک و پاکیزہ کرے گا. وہ آخری نبی ہوگا. جب یہ جملے سنے بابا یہ وہی مکہ والے جو تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس ہمیں وہی مکہ والے. بابا پھر تو میں مکہ جاؤں گا میں مکہ جاؤں گا میں ڈھونڈوں گا سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے تاجدار کو ڈھونڈوں گا. میں اس کی زیارت کر کے رکھوں گا. میرے لال یہ مکہ والے اچھے لوگ نہیں. یہ الگ بات ہے تجارت کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں پورا سامان ہم لے لیتے ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن یہ اتنے اچھے لوگ نہیں. یہ ڈاکو میں آئے لوگ وہاں تمہیں پریشان کریں گے. نہیں بابا مجھے کیوں پریشان کریں گے؟ میں ان کی تبلیغ کروں گا لوگوں میں ماحول بناؤں گا کہ لوگوں دنیا کے سامنے نہ جھکو بتوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ. آنے والے احمد کی انتظار کر جب وہ آئیں گے ہم سب ان کا کلمہ پڑھیں گے. میرے لال ٹھیک ہے تم سچ کہتے ہو
لیکن مکہ والے اچھے نہیں، تجھے پریشان کریں گے میرے لال یہ پیغام تمہارا وہ قبول نہیں کریں گے. نہیں بابا میں جاؤں گا، امیر خاندان کا بیٹا، اثاثہ لے گا. بھائی کوئی بھی سفر میں جائے نا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا جا رہے ہیں؟ ہاں بابا جا رہا ہوں. بیٹا یہ لے جاؤ تاکہ تمہیں پریشانی نہ آئے، یہ سامان لے جاؤ، یہ پیسے لے جاؤ، یہ لے جاؤ، وہ لے جاؤ. ہاں ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹے کو اچھے پیسے دے، اتنے دیے، ہاں دیتے نہیں اور بھی دے دو نا، سفر پہ جا رہا ہے کہیں پریشان نہ ہو رہا. اور پھر اس خاندان کا بیٹا، اتنا امیر ترین خاندان کا بیٹا آ رہا ہے تو اس کو کتنے پیسے دیے ہوئے. مکہ میں آئے جناب ابو ذر غفاری، آنے کے بعد سارا ماحول ان اداکاروں نے بنایا ہے، مسائل فضائل کا بھی اور مسائل کا بھی. صلوات پر محمد والے میں اداکاروں کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اداکاروں گاؤں کی دور بھی نہیں سمجھتا. یہ تو پتہ ہے ان کو شہزاد معاشر کے میدان میں ملے گا کہ شہزادی کو ان کو کیا کیا نوازے. جب ابو ذر غفاری نکلے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھنے کے بعد اپنی رہائش کا انتظام کیا، کرنے کے بعد نکلتے ہیں، دن کو آواز دیتے ہیں مکہ والوں بتوں کے سامنے نہ جھکنا ہے، اس وجہ شریف کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، آنے والے احمد کی انتظار کرو، آنے والے احمد کی انتظار کرو. کیونکہ میں موضوع کو چھوڑ گیا ہوں، اس رخ پہ جا رہا تھا کہ قرآن فرما رہا ہے کہ رحمان علم دے کے قرآن کا انسان کو بھیج رہا ہے، پھر انسان بیان فرما رہا ہے. جا ادھر رہا تھا بس ایک جملہ عرض کر کے کہ ایک شخص وہ ہے جس کو دنیا تو کہتی ہے کہ ایمان نہیں لائے، لیکن آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکاح پڑھنے پہ قرآن سنا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہمیں قرآن آتا ہے. جب اس خاندان کی محبت ہو جائے ابو ذر غفاری کو تو جس دل میں وہ محبت تڑپ رہی ہو کیا وہ اپنے گھر میں ٹھہر سکتا ہے؟ وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. ابو ذر غفاری آ گئے، دنیا کو تبلیغ کر رہے ہیں، دنیا پتھر مارتی ہے، زخمی کرتی ہے. ابو ذر غفاری پھر چلے جاتے ہیں، رات کو اپنے گزرگاہ پہ گزارتے ہیں، رہائش کے بعد گزارنے کے بعد دوسرے دن پھر آ جاتے ہیں، پھر تبلیغ کرتے ہیں. دنیا ہے مکہ والوں بتوں کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، آنے والے احمد کی انتظار کرو. احمد کے ساتھ ایک ایلیا اس کا وسیع آنے والا ہے. جب پھر یہ اگر تبلیغ کرتے دنیا مارتی ہے، ایک دن دنیا مار رہی تھی، وہاں سے جناب حمزہ سرکار دو عالم کے چچا کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے آواز دی اے ظالمو اس کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ اس خاندان کا بیٹا ہے جس خاندان میں آپ کے سب سامان کا پیسہ دے کے واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اگر پتہ چل گیا تو تمہارا سامان لوٹ لیا تو کیا کرو گے؟ چھڑایا، اٹھے، زخمی حالت میں گئے، رات کا داری پھر آ گئے. جب پھر آ گئے وہی تبلیغ شروع کرتے ہیں. دنیا مارتی ہے، مارتے مارتے اتنا مارا کہ ابو ذر غفاری بے ہوش ہو گئے. اگر ابو ذر غفاری بے ہوش ہوئے، رات آ گئی، کچھ رات گزر گئی، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، معصوم قدم محسوس ہو رہے ہیں. آئے معصوم نے دست شک کر جسم پہ پھیرا، سارے زخم ٹھیک ہو گئے. ابو ذر غفاری کی آنکھ کھلی، ایک مرتبہ گزارش کی آپ کون؟ اس عالم میں مسافرت میں میرا وسیع بن کے کون آئے ہو؟ آواز آئی ابو ذر غفاری میں علی آیا. آپ کی کتابوں میں مجھے ایلیا پکارا جاتا ہے. پھول کھل گیا، یا علی آپ کی تمنا لے کے میں وہاں سے آیا تھا، وہی تمنا مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. ابو ذر غفاری کو سن لے گا، چلو قبر رہائش گاہ میں چلتے ہیں. اٹھے، رہائش گاہ میں گئے. مجھے نہیں پتا کہ راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی، لیکن میرے مولا نے کچھ کھانا پیش فرمایا.
ابو ذر غفاری بھوکے ہوئے، دن میں کھانا نہیں بنا سکے، ظالم نے تمہیں مارا تھا، یہ کھانا کچھ کھا لو۔ کھانا کھایا، کھانے کے بعد میرے مولا نے فرمایا ابو ذر غفاری کو میرے لائق ہو تم۔ آقا میری ایک تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ تمنا میری یہ ہے میں اپنے آقا سرکار دو عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ابو ذر غفاری، لیکن آج نہیں کل۔ اطمینان کل بھی اتنا ہوا کہ کل ابو ذر غفاری روم میں سو گئے، کوئی تبلیغ کے لیے نہیں نکلے۔ رات ہوئی، میرے مولا کھانا لے کے پھر آئے۔ آنے کے بعد کھانا ابو ذر غفاری نے کھایا۔ کھانے کے بعد آواز دی، یا علی میری تمنا پوری ہوگی۔ ہاں ابو ذر غفاری آپ کی تمنا پوری ہوگی، کرنا یہ ہے کہ میں آگے آگے کروں گا، آپ میرے پیچھے آنا تاکہ کوئی محسوس نہ کرے کہ یہ علی کے پیچھے آ رہا ہے۔ مولا کائنات آگے آگے، ابو ذر غفاری پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ چلتے چلتے اس غار میں پہنچے جہاں سرکار دو عالم چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ جا کے جب وہاں پہنچے، بس اتنا سمجھو کہ پروانہ آگ کا عاشق ہے، آگ پہ جا کے اپنے آپ کو کیا بنا رہا تھا۔ ابو ذر غفاری نے زیارت کی، دل کہتا ہے جاتے ہی پاؤں کا ڈوسا لینا شروع کیا ہوگا، وہاں سے سر اٹھا نہیں رہے ہوں گے، سرکار آپ کے پاؤں اور میری زبان، اس پاؤں سے میں سب کچھ لے لوں گا، میرے نیچے کھول دوں گا۔ آپ نے اٹھو ابو ذر غفاری، سر تو اٹھاؤ، اٹھاؤ ذرا سر اوپر۔ تمنا پوری ہوئی، ابو ذر غفاری سر اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد آواز آئی، سرکار میں نہ جائے کوئی ہو، ابو ذر غفاری ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، سرکار جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں۔ ابو ذر غفاری، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، سرکار تب سے ہی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہوں، آپ کے انتظار میں اے پروردگار عالم تیری عبادت کرتا ہوں، تو میرے مسیحا کو جلدی بھیج دے، جلدی بھیج دے، میں انتظار کرتا ہوں۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں جو ہمارے وارث پردہ غائب میں ہیں، دعا کیا کرو، پالنے والے بھیج دے ہمارے وارث کو، عاشق بن کے دعا کیا کرو، پروانہ بن کے دعا کیا کرو۔ جاؤ سرناس ابو ذر غفاری، ولی فقیہ ہے، تو پہلا ولی فقیہ کا اعزاز جو ملا ہے وہ جناب ابو ذر غفاری کو ملا ہے۔ جاؤ، جا کے صحرا میں تبلیغ کرو، مکہ کی سرکار دو عالم کی 13 سالہ زندگی میں ابو ذر غفاری صحرا میں جا کے تبلیغ کرتے رہتے تھے، اور تبلیغ کرتے کرتے جو دل تھا سرکار کے پاس رہوں، جب آتے تھے سرکار پھر بھیج دیتے تھے۔ بس یہاں سے 2 جملوں میں بڑی مجھے طویل گفتگو کرنی تھی عزاداروں کے لیے، لیکن 2 جملوں میں گزارش کرتا ہوں کہ عزادارو، جیو تو ابو ذر غفاری بن کے جیو تو دوسروں کے لیے جیو۔ ہمارے پاس سامنے تو معصوم نہیں ہے، کتنا جی چاہتا ہے کہ ہمارے امام آ جائیں، ہم ان کے پاؤں پہ بوسے کر لیں، لیکن ابو ذر غفاری کے پاس تو ان کے معصوم تھے، 2 معصوم تھے، پھر 5 معصوم تھے۔ ابو ذر غفاری وہ شخصیت ہے کہ جب بھی چاہتے تھے سرکار دیکھتے تھے جاؤ تبلیغ کرو۔ ہر مومن کا فرض ہے کم سے کم سال میں ایک انسان کو مومن بنانا۔ یہ احساس شہزادی نے مجھے بخشا ہے، ہر مومن کا فرض ہے۔ میری یہ تمنا بتائیے اپنے بڑے بھائی حنفی بھائیوں میں نہ کر لوں تو مجھے کھانا کھانے کا جی نہیں آتا ہے، مجھے ملتے ہیں ہر روز، شکر ہے اللہ کا، ان پہ جی بھر کے گفتگو کرتا ہوں، خدا تم کو سناتا ہوں، اور کچھ لوگ سال بھر میں ہمارے قریب آ جاتے ہیں، راہ حق پہ آ جاتے ہیں، جو آتے نہیں ہیں وہ دشمن نہیں رہتے ہیں۔ صلوات پر محمد
کیونکہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا چند جملے فضائل کے. قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ جو علم ہم نے ادا کیا تھا. یہ مولوی صاحب ان کا اپنا کمال ہے, یہ بھائی ہے ان کا اپنا کمال ہے, یہ بھائی ہیں جو اسلم جعفری صاحب یار یہ تو بڑے بلند شخصیت ہیں, یہ وہاں سے آئے ہیں جہاں سے آنا ممکن ہی نہیں ہے, تو خوش نصیب لوگ بھی آ سکتے ہیں. لیکن کمال یہ ان کے سینے میں جو علم ہے وہ اہل بیت کی دین ہے. میرے سینے میں جو علم ہے وہ اہل بیت کی دین ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کا کمال ہے, وہ زبان بھی دیتے ہیں, وہ علم بھی دیتے ہیں, وہ شعور بھی دیتے ہیں, لیکن ہمیں استعمال نہ کرنا ہے. معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات و رحمت تاجدار امامت کی چھٹی گلی فرماتے ہیں جاؤ دنیا میں ہمارے فضائل سناؤ, زبان پہ اثر ہم ڈالیں گے. اور ایک دن ایک شخص آیا, آنے کے بعد میرے مولا نے فرمایا آج بڑی باتیں کر رہے تھے وہاں پہ ہمارے فضائل سنائے جا رہے تھے. ہاں سرکار میں بہت فضائل سنا رہا تھا. کیا وہ تمہارے علم تمہارے پاس تھا جو بیان کر رہے تھے؟ کہا سرکار تھا نہیں, لیکن انہوں نے سوال کیا, میرے ذہن میں آتا گیا, میں جواب دیتا گیا. میرے مولا نے فرمایا بس یہی کمال ہے, زبان آپ کی ہوتی ہے, علم ہم ادا کرتے ہیں, علم ہم ادا کرتے ہیں. عزاداروں عزادار شہزادی یہ کونین کے بعد کا پھول ہے, جہاں جہاں جائے وہ خوشبو دنیا کو دکھائے اور اہل بیت کے فضائل کی خوشبو دنیا کو بیان کرے. دنیا آتی ہے کرے, اس لیے کہ جو جو دنیا بڑے بڑے بھائی آئی تو سنی بھائی جس امام کی فکر پہ عمل کرتے ہیں, دو جملے ان کے عرض کر کے پھر میں اپنے مقصد پہ وہی آ جاؤں گا. کیونکہ ابو ذر غفاری نور کو تھوڑا سا پہچانتے, نور کی کرن کو اپنے سینے پہ لے لیا اور قرآن کی تحقیق کرتے رہے, قرآن اس دربار سے لیتے رہے اور دنیا کو پھیلا بتاتے رہے. تو وہی آ جاؤں گا, لیکن دو جملے عرض کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو منصور نے بلایا, بلا کے کہا منصور نے کہا امام اب وقت کے قاضی ہو, فتوا دو امام جعفر صادق کے قتل کا میں قتل کروں, کیونکہ ہر دور میں بادشاہت سمجھو یا خلافت سمجھو, اگر خلافت مسلمانوں کی یہ ہے کہ یزید جیسے کو بھی خلیفہ سمجھے, بنی امیہ کے سب کو خلیفہ سمجھیں, پھر مبارک ہو مسلمانوں کو. ہم اصحاب رسول کی تعظیم کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن جو اہل بیت کے دربار میں آ کے اپنے سر کو جھکا لیں اس کی تعظیم میں اپنے جلال بھی کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, اہل بیت بھی کرتے ہیں. تو منصور کہتا ہے فتوا دو, کیونکہ ہمیشہ اہل بیت کے مقابلے میں فتوے جو ہے وہ مفتیوں سے لیجیے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ میں اتنا احترام کرتا ہوں, میں سنی بھائیوں کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں آپ اتنے نہیں مانتے امام اعظم کو, امام ابو حنیفہ کو جیتنا میں مانتا ہوں, اس لیے کہ میں معرفت رکھتا ہوں کہ وہ کیا تھے. تو منصور نے کہا تم نے جملہ کیا آگے سے جواب دیا, تو منصور ہو جائے بھائی بادشاہ ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, بڑی جرأت چاہیے بات کرنے کے لیے, یہ میری تاریخ کا جملہ ہے. اگر کسی کو پڑھنا ہے تو ساکبہ کی جلد دوم میں پڑھ لینا. میں اب پیج نہیں بتاؤں گا, کچھ محنت تو آپ کو بھی کرنا چاہیے.
باقاعدہ آج سے 500 سال پہلے وہ لکھ رہے ہیں کہ امام اعظم نے جواب دیا منصور ہوش ہے، وہ ایک علم کا سمندر ہے، اس سمندر میں سے ابھی میں نے ایک قطرہ علم حاصل نہیں کیا ہے، تو مجھ سے ان کا قتل کا فتویٰ مانگتے ہو؟ منصور نے آرڈر لکھا کہ روز کے 20 کوڑے کھانے جائیں، پڑھیں۔ کہا منظور ہے، لیکن ایک بات گزارش کر دوں، ایک بات سنا دوں، وہ امام منصوب من اللہ ہے، کائنات کی ہر شے ان سے سوال کرتی ہے اور وہ اس کو اس کی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ منصور نے دوسرا جملہ لکھا، روز کے 20 کوڑے مارے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ کو جیل میں بند کر دیا گیا، روز کے 20 کوڑے مارے گئے، اور میرے اہل تسنن بھائیوں کی تاریخ یہاں جا کے خاموش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کچھ پردے اٹھتے ہیں، لیکن منصور کے حکم کے مطابق روز کے 20 کوڑے کھاتے کھاتے امام ابو حنیفہ دنیا سے چلے گئے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر امام ایک تاریخ آیا ہے، امام کی محبت میں جان دی، امام کے مقابلے میں فکر نہیں بنا سکتا ہے وہ انسان۔ یا کوئی سنی بھائی آ کے مجھے بتا دے کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی دل بنائی ہے؟ یہ الگ بات ہے جن پہ کوئی کتنا مرضی بیٹھا رہے، تحقیق کرے گا۔ یہ جو ائمہ اربعہ ہے، 4 کے 4 محب اہل بیت دنیا سے گئے، اس کی تو میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے، کسی نے کوئی فکر نہیں بنائی ہے۔ یہ الگ چیپٹر ہے، جو ادھر نہیں جانا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ کسی نے کوئی فکر نہیں بنائی ہے۔ تو گزارش کیا ہو رہی تھی کہ یہ نور آیا اس لیے ہے، جتنا علم ہمارے پاس ہے اس کو پہچانوایا جائے، دنیا کے سامنے آیا کیا ہے۔ ہر مومن اگر دل میں تحیہ کر لے گا کہ میں ایک کو دوست بنا کے، ایک سنی بھائی کو، ایک کسی دوسرے مسلک والے کو دوست بنا کے، بس اتنا کرو کہ اپنے ساتھ ملا کے چلتے رہو، اخلاق پیش کرو، کردار پیش کرو، پھر وہ آئے گا دیکھے گا یہ مجالس میں کیا کرتے ہیں، یہ ماتم میں کیا کرتے ہیں، وہ خود آپ کے ساتھ مل جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا نے اتنی بڑی دیوار بلند کر دی ہے، میں خود کہتا ہوں جو لفظ بیانی اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے دنیا نے پیش کی ہے، اگر یہ واقعہ کسی میں ہو تو ہم بھی اس کے قریب نہ جائیں، ہم بھی اس کے قریب نہ جائیں۔ لیکن یہ جو شبہات ہیں وہ دور کیسے ہوں گے؟ وہ ہمارے ساتھ ملیں گے، ہمارے جنازوں میں آئیں، ہمارے دفن میں آئیں، ہمارے گھر جو محفل ہیں محافل میں آئیں، مجالس میں آئیں، لیکن لانے کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی انانیت کو ختم کر کے ان کے گھر سے پیار کرو، ان کے ساتھ اخلاق کرو، ان کے سامنے کردار پیش کرو۔ اگر ہم ان کی کردار کشی کریں گے تو پھر ہم سے محبت نہیں کریں گے، ہم سے نفرت ہی نفرت کریں گے وہ لوگ ہیں۔ تو سرکار کے چاہنے والوں نے اپنا کردار پیش کیا، اپنا اخلاق پیش کیا، تو وہی ابو ذر غفاری ہے کہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد ابو ذر غفاری مداح کا اعلان کر رہے تھے، ظالموں کے خلاف بیان دے رہے تھے، احادیث پڑھ رہے تھے، قرآن کے آیات سنا رہے تھے۔ دنیا والوں کو ناگوار گزرا۔ خلیفہ دوم کے دور میں، خلیفہ اول کے دور میں جناب ابو ذر غفاری کو شام بھیج دیا گیا۔ بس مجھے وہ پوری تاریخ نہیں پڑھنی ہے اشارہ پیش کر کے، لیکن شام کے حالات ایسے بدل دیے، حاکم شام نے خط لکھا اور جناب ابو ذر غفاری کو واپس بھیج دیا کہ یہاں کا تختہ پلٹنے والا ہے، ابو ذر غفاری کو مدینے میں ہی سنبھالو۔ خلیفہ سوم کا دور تھا، تب چونکہ ابو ذر غفاری
جب نکلتے تھے تو ظالموں کے خلاف بولتے تھے، حق لوٹنے والوں کے خلاف بولتے تھے. یہ بال کس کا ہے؟ حیا کرتے تھے. حق کس کا ہے؟ حیا کرتے تھے. جب ایک دن ابو ذر غفاری کو دربار میں بلایا گیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا زیر آسمان ابو ذر غفاری سے کوئی اور سچا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 درجے والے آسمان کے اوپر کی مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ رکھتے ہیں. معصومیت کا الگ معاملہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس گھرانے کے کہ وہ آسمان سے اوپر والی مخلوق سے بھی رابطہ تھا. اسی لیے جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں یہ جملہ فرمایا ہے کہ زیر آسمان ابو ذر غفاری سچا انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. دربار میں بلایا گیا. بلانے کے بعد پوچھا ابو ذر غفاری تمہاری جگہ میں دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ آواز دی مدینہ الرسول. دل کہتا ہے کہ سینہ کتنا چوڑا ہوا ہوگا ابو ذر غفاری کا. پوچھا کہ تمہاری نظر میں دنیا میں سب سے خراب جگہ کون سی ہے؟ بولتا کیسے بول رہا ہوں؟ روک بدل کے بول رہا ہوں، وہ تو بات نہیں بول رہا. جہاں ابو ذر غفاری نے جواب فرمایا ربضہ، حکم جاری کر دیا. یہ خلافت کا حکم ہے کہ آج کے بعد ابو ذر غفاری سے کوئی نہیں ملے گا، جو ملے گا اس کو سزا دی جائے گی. اور صبح سے ابو ذر غفاری کو ملک بدل کیا جا رہا ہے، ربضہ بھیج دیا جا رہا ہے. آزاد بس وہ ابو ذر غفاری کا آخری دن تھا، چین ختم ہو گیا. ابو ذر غفاری جہاں جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا. نماز مغرب میں کوئی ہاتھ نہیں ملاتا. گھر گئے، بیٹے کو بلایا، بیٹی کو بلایا، اہلیہ کو بلایا، آواز دی کہ آج صبح کو ہم یہاں سے نکل جائیں گے. اہل عیال نے پوچھا کیوں؟ بیٹی خاص کر کے بچی بہت پیار کرتی ہے. بابا آپ کسی کا کیا پکڑ رہے ہو؟ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے یہاں سے؟ میرے لال میں فضائل البیت پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے نکالا جا رہا ہے. میں فضائل البیت پڑھتا ہوں اس لیے مجھے نکالا جا رہا ہے. بابا آپ لوگ نہ ہمیں فضائل البیت نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے تو ہمیں منظور ہے. صبح اٹھے، کچھ جانور کیے، بچی لی، بیٹا علی، اہلیہ، چھوٹا سا قافلہ نکل رہا. محلہ بنی ہاشم سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ رب ذوالجلال. آنکھوں سے آنسو جاری روتے ہوئے جملہ کہا پالنے والے جو دروازہ میرے لیے ہر وقت کھلا تھا وہ آج وہ بھی بند. ایک دن وہ دروازہ کھلا، کھلنے کے بعد مولا کائنات تشریف لائے. ایک جملہ فرمایا ابو ذر غفاری جان آپ کے ایمان کو ان مالداروں سے خطرہ ہے، اور ان مالداروں کو آپ کے ایمان سے خطرہ ہے. یہ اپنا مال بچا لیں، آپ اپنا ایمان بچا لو. ان کے مال سے آپ کا ایمان بڑا قیمتی ہے. ابو ذر غفاری روتے روتے چلے گئے. مولا کائنات نے کچھ بات ڈالی، ابو ذر غفاری کو بھیج دیا، الوداع کر دیا. جاؤ چلے گئے. ربضہ وعدہ تھا نا کہیں اور بھی جا سکتا، سچا انسان تھا. ربضہ میں جا کے زندگی گزارنے لے گئے. ربضہ کی مشکلاتوں نے ابو ذر غفاری کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اہلیہ کا انتقال، بچے کا انتقال، مال کا انتقال، آخری وقت آ گیا، بزرگی چھا گئی، دل ٹوٹ گیا.
زندگی ساتھ چھوڑنے لگی۔ ابو ذر غفاری نے اپنی بیٹی کو بلایا، میرے لال میرے قریب آ جا، لیکن باپ سے باپ کے ساتھ بیٹی سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری نے بیٹی کو بلایا، آواز دی، میرے لال میرے قریب آ جا۔ جی بابا، بابا آپ بیمار ہیں، پانی پیو بابا، بابا یہ لے لو بابا، میرے لال بس میرا وقت کم ہے، کچھ نصیحتیں ہیں بابا، اس جنگل میں میں اکیلی کیا کروں، میرے لال پریشان نہ ہونا، جب میری روح پرواز ہو جائے گی بہادر بن کے کام، بہادر بن کے کام کرنا ہے میرے لال، میرے لال پریشان نہ ہونا، یہ میری چادر ہے یہ ڈال دیں، وہاں راستے میں جا کے چوراہے میں بیٹھ جاتا نا، ادھر سے میری لاش کو دیکھتے رہے، ادھر سے چوراہے میں جا کے انتظار کر، ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے والوں کو کہنا، قافلے والوں آپ کے رسول کا صحابی دنیا سے چلا گیا، میں اس کی بچی ہوں، آؤ میری مدد کرو۔ ایک بچی تھی، بابا کی روح پرواز ہو گئی، بچی رونے لگی، تڑپنے لگی، لیکن احساس تھا کہ میری بابا کی لاش کو سنبھالنا ہے، پاؤں سیدھے کیے، ہاتھ سیدھے کیے، سیدھے کرنے کے بعد چادر ڈالی، بابا بابا یتیم کر کے چلی گئی، بابا بابا جنگل میں اکیلی چلی گئی، بابا ذہن میں خیال آیا، چلو بابا کی تجویز کا کوئی انتظام کرنا ہے، دیکھا وہ راستہ ہے، بابا نے تو نصیحت کی تھی، ادھر جا کے راستے میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے تو کہاں آ جائے، بابا کو غسل کفن دے، بابا کو کفن کر دے، تو اس پہ لاش کے پاس بھی آتی ہے، بابا ابھی تو نہیں آیا آنے والا، بابا بہت انتظار ہو گئی ابھی نہیں آیا، مل جاتی ہے بیٹی بیٹھتی ہے، اتنا میں دیکھا کہ دور نظر آئی، دور سے بچی کا دل بھر آیا، تو کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، عالم مسافر تمہیں اگر کوئی سہارا مل جائے نا، جتنے زخم ہوتے ہیں سارے سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ جب قافلہ قریب آیا تو آواز دی، قافلے والے رک جاؤ، قافلے والے رکے، قافلے والوں کا سردار اترا، جب اتر کے قریب آیا، بچی کیا بات ہے، بچی رو رہی ہے، روتے ہوئے ایک مرتبہ جملہ نکلا کہ قافلے والوں میرے پاپا سرکار دو عالم کے صحابی ابو ذر غفاری وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میری مدد کرو، ان کو غسل و دفن کر کے ان کو دفن کرو۔ عزاداروں قافلے والوں نے دفن تو کیا، جناب مالک ایشتر تھے، اس بچی کو بچی بنا کے ساتھ لے آئے، لیکن ایک بچی کربلا میں جب امام دنیا سے چلے گئے، امام کی سواری پلٹ کے خیموں میں آئی، ارے اس بچی نے دوڑ کے فون میں ہاتھ رکھ کے جملہ پوچھا، اے میرا بابا کی گولی اتنا بتا دے، میرے بابا کو آخری کو تو پانی بھی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا، بچی اپنی جان بھول گئی، ایک طوفان ایسا آیا کہ ظالموں نے خیمے اٹھنے شروع کر دیے، جناب زینب ہر بیوی کو بچا رہی ہے، ظالم تازیہ نے مارے، جس بیوی کو تازیہ نے مارتے ہیں شہزادی جناب عمر مسائل جا کے آگے ڈھال بن جاتی ہیں، ظالم ہو یہ مولا علی کی بیٹیاں ہیں، یہ میرے بابا علی کی بیٹیاں ہیں، یہ وہ اہل بیت کا خانواده ہے، ان کو نہ مارو۔ اتنے میں دیکھا کہ بچیوں کو مار رہے ہیں، جو وہ بچا رہی ہیں، جناب سکینہ اس طوفان میں تھوڑی دور بھاگ کے گئی، بھاگ کے کھڑی ہے، ایک ظالم آیا دودھ چھیننے کے لیے، اللہ تعالیٰ بس تو جملے عرض کر دوں کہ ظالم دودھ کیسے چھینے ہے، ظالم کہتا ہے دودھ اتارو، میں اتاروں گا دودھ، جناب سکینہ نے آواز دی، میں سید ذاتی ہوں، میرے شہر میرے قریب نہ آنا، میں دودھ خود ادا کے دے دوں۔ اللہ دارو جناب سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے کانوں کی طرف لے جاتی، لیکن دودھ اتارنے نہیں جاتے، کیا کہتا ہے بھائی دودھ اتارا جلدی سکینہ، جناب سکینہ کہتی ہے دودھ اتارنے نہیں آ دیتے، ایک مرتبہ باہر دیکھا آواز نیچے جہاں مجھے دودھ اتارنے نہیں آتے، میرے کانوں کو بچا لو، ظالم یہاں
اپنے جنازوں کو الوداع کرنے لگی، اپنے چھوٹا کو الوداع کرنے لگی، جناب سکینہ بھی آئے، اپنے بابا کو طواف کرنے کے بعد بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ حضرت عمر صاحب نے فرمایا سکینہ سکینہ اٹھو چلے، ظالم تازیہ نے مارے ہیں، سکینہ سکینہ دیکھو ظالم تازیہ نے مارے، سکینہ اٹھو، پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس لینے دو۔ سکینہ بابا کے پاس کیا رہ کے کیا کرو گی؟ پھوپھی اماں ابو ذر غفاری کی بیٹی نے انتظار کی تھی، اسے قافلہ آیا، میں نے انتظار کروں گی، کوئی قافلے والا آئے گا اسے گزارش کروں گی، میں حسین کی بیٹی ہوں، آؤ میرے بابا حسین کو دفن کر دو۔ اتنا ہزاروں جناب سکینہ کو کربلا کے بعد پیاس کو پانی کے بدلے تماچے کھانے پڑے، اور اتنے تماچے کھائے کہ جناب سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے بھائی جناب سے گزارش کی، بھیا چیمر کو بولو نا میرے منہ پہ تماچے نہ مارے، میں نے بہت تماچے کھائے۔ یہ وہ جناب سکینہ ہے، شام کے بازار میں انتظار کرتی ہے ہم مدینہ کب جائیں گے، کبھی پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے، بھیا ہم مدینے کب جائیں گے۔ وہ جناب سکینہ رونے لگی، ایک مرتبہ خواب میں رو رہی ہے، کیا روتی روتے بہت دن روئی، مجھے نہیں پتا کتنے دن روئی، ذاکرین کہتے ہیں 3 دن برابر رو رہی ہے، لیکن اتنا تو پوچھوں کہ روئی کیوں جناب سکینہ؟ اس لیے کہ بیمار بار بار آواز دیتے ہیں سکینہ نہ رو نہ رولا، سکینہ نہ رو نہ رولا۔ سکینہ کہتی ہے بھیا بابا آئے تھے خواب میں، بابا آئے تھے خواب میں، بابا کو ڈھونڈ کے روتی کہتے آپ نہیں رہوں گی بابا، بھیا میں جا رہی ہوں، جا کے اپنی اماں سے الوداع ہوئی، اماں میری خوش نصیب ہے، میرا دل کہتا ہے بابا مجھے لینے کے لیے آئیں گے، میں آج سونا چاہتی ہوں، مجھے چند دن ہو گئے نا میں سوئی نہیں ہوں، بھیا بھی پریشان ہو گئے، میں سونا چاہتی ہوں، لیکن میری کچھ تمنا ہے اماں، میری کچھ گفتگو سن لو، اماں مدینے جاؤ گی نا؟ بہن سگرا کو کہنا بڑے کچھ نصیب اس لیے کہ سکینہ نے بڑے تماچے کھائے، میری بہنیاں میری چادر لے کے میری بہن کو دیکھا، اسی ہندو کے لیے تڑپتی سکینہ چلی گئی، ہر ایک بیوی کو شہزادی الوداع کرتی ہے، اماں خدا حافظ، اماں ربا خدا حافظ، اماں ام لیلا خدا حافظ، بہن کو برا سہاگ گزر گیا، لیکن سکینہ مدینہ نہ جائے گی، جا کے بہن سغرا سے سکینہ کی فریاد کرنا، سکینہ روتے روتے دنیا سے چلی گئی۔ اللہ جناب سکینہ الوداع کرنے کے بعد زندان میں گئی، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے بھائی کے پاس لا کے رکھ کے کہنے لگی بھیا مدینہ ہوتا نا تو تکیہ دیتی بستر دیتی، آج بھیا اس پتھر کو تکیہ بنا کے سو جاؤ، کہ آخری بار سکینہ آپ کو تکیہ دے رہی ہے، اسی کو تکیہ سمجھ کے سو جاؤ میرے بھائی۔ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے نشیب میں گئی، جا کے جناب سکینہ لیٹ گئی، جب لیٹی تھی کچھ ٹائم گزرنے کے بعد دارو آیا، دربار کھلا، زندان کھلانے کے بعد پوچھا ہے قیدی وہ کون سی بچی ہے جو روتی تھی ہمیشہ بابا بابا کر کے؟ کہا میری بہن سکینہ تھی وہ روتی تھی، کہا یہ سر لایا ہوں اس کے بابا کا، اٹھا اور دے دے تاکہ آج کے بعد وہ روئے نا ہماری نیند خراب نہ کرے۔ میرے مولا امام جلال الدین نے فرمایا آج وہ سوئی ہے کئی دن کے بعد، آج سونے دو سے، کہا نہیں اٹھا، جا کے شانہ ہلایا، ادارو جب شانہ ہلانا تو جناب سکینہ نے آنکھ کھلتے ایک جملہ پوچھا بھیا کیا بابا آ گئے؟ سکینہ بابا آئے